من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. الحمدللہ 13 روزے ہمارے مکمل ہوئے اور یہ 14ویں قیام اللیل تھی جو ہم نے ادا کیا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے قیام اللیل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی سعادت مندی ہمیں نصیب فرمائے. ربما یہ 14واں پارہ ہے. اس بارے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی. چند آیتوں کی تفسیر اور خلاصہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ مومن حضرات دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جو کچھ تکالیف برداشت کرتے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو کافر وہاں پر دیکھتے ہوں گے جو دنیا میں من چاہی زندگی انہوں نے گزاری تھی. دیکھ کر افسوس کریں گے اور تمنا کریں گے, آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں مسلمانوں کی طرح زندگی گزارتے تو آج ہمیں بھی جنت نصیب ہوتی. اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافر لوگ یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. لیکن ان کی 3 صفات اللہ نے بتلائی. کافروں کی صفات کیا ہے؟ آپ دل کی گہرائی میں جا کر کے اکیلے میں جا کر کے سوچیں کہ آج مسلمانوں میں وہ صفات آ چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے تعلق سے فرمایا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیجئے, ان کو کھائے پیئے انجوائے کریں, لمبی لمبی امیدیں لگا کر کے بیٹھے. دنیا کی لمبی لمبی خواب, لمبی لمبی امیدیں, لگژری لائف, لمبی آگے کیا ہوگا, ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے, یہ امیدیں لگا کر کے بیٹھنے دیجئے ان کو, قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. یہ کافروں کی پہچان ہے کہ خوب کھاتے ہیں اور خوب مستی کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اور آج تو ہم اپنے بچوں کو انجوائے کا ایک حصہ بنا دیے. ایک ہفتہ ہوا, ایک مہینہ ہوا, کچھ گھومنے کے لیے چلے, انجوائے کرنے کے لیے چلے. تفریح یہ الگ چیز ہے, اس کا کسی سے انکار نہیں, لیکن اپنے زندگی میں اس کو واجب کر لینا یہ کافروں کی شیوا ہے کہ وہ انجوائے کرنا چاہتی ہیں, یہ خوب انجوائے کرتے ہیں. وہ تو دنیا ہی کی زندگی ان کی ہے, اللہ اتنا بھی نہ دے تو پھر انصاف کہاں ہوگا. تو دنیا میں اللہ دے دیتا ہے, مومن کا شیوا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں, جتنی چیزیں ہیں سارے کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں, اور مقدار کے حساب سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتے ہیں, مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. 2 باتیں اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوئی. پہلی بات یہ کہ زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں, وہ مال و دولت کے ہو, عزت و آبرو کے ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اب ہم کو کوئی چیز چاہیے تو کس سے مانگنا ہے؟ جس کے پاس ہے اسے مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں گے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی اگر ہمیں سے کسی آدمی کے پاس مال زیادہ ہے, کبھی وہ لوگوں کے سامنے آ کر کے بولا ہے کہ بہت زیادہ میں مالدار ہوں, میرے پاس یہ ہے وہ ہے, جتنا چاہے اتنا چھپانے کی کوشش کرتا ہے, تو لوگوں کو معلوم نہ ہو, لوگ آئیں گے پوچھیں گے. پروردگار کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سرعام اعلان کر رہے ہیں کہ سارے خزانوں کے مالک ہم ہیں, پوچھنے والوں کو ہم دیں گے. یہی انسان میں اور خالق میں فرق ہے. انسان جتنا مال اتنا چھپاتا ہے اور ظاہر میں ایسا بتاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن خالق ایسا ہے کہ کھلے عام اعلان کر رہا ہے, پوچھنا چاہو تو پوچھو, دوں گا بھی, یہ میرا ہے اور میں دینا چاہتا ہوں, پوچھو میں دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور قدرت ہے. مانگنے والے کے اوپر ہے کہ مانگنے کا سلیقہ جس کو آتا اس کو اللہ خوب دیتے ہیں, جس کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا اس کے نصیب میں جتنا اللہ تعالیٰ اس کو نہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کا علم دیکھیے کتنا گہرا ہے. انسان ششدر ہو جائے گا, چھوٹا دماغ, اس کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ احاطہ کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اللہ پہلے لوگوں کو بھی جانتے ہیں, بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جو انتقال ہو چکے,
ہڈیاں سرگل گئی. ان کی کون سی ہڈی کس کی ہے اللہ کو معلوم ہے. زمین میں پیدا ہونے کے بعد سے جو لوگ مر چکے ہیں اب تک، جو مر چکے ہیں، سرگل گئے ہیں، دھل گئے ہیں زمین میں، لیکن کس کی ہڈی کون سے آدمی کی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. قیامت کے روز برابر اسی کے مطابق اللہ اس کو اٹھائیں گے. قیامت کے روز تک جتنے لوگ رہیں گے، مریں گے، سرگل جائیں گے، ہڈیاں ان کی بکھر جائیں گی، لیکن کون سی ہڈی کس کی ہے ذرہ اللہ کو معلوم ہے. ہر ایک ذرہ اللہ کو معلوم ہے. چاہے کاغذ ہم جلائیں اور جب وہ کاغذ جل جانے کے بعد ہم اس کو ملا دیں تو کون سے کاغذ کا حصہ کس میں ہم کو معلوم ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے علم والا ہے، کتنی قدرت والا ہے. دیکھیے کہ آگے پیچھے کے سارے لوگوں کے ہڈیاں، ان کے ذرات اللہ کو معلوم ہے. سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آگے کا پیچھے کا. حیران ہو جاتی ہے انسان کی عقل رب العالمین کے علم کا احاطے کے بارے میں اگر سوچا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان گناہ کیوں کرتا ہے. بہت سارے اسباب ہے، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ شیطان نے بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ گناہ کروائے گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اے اللہ تیرے بندوں کو گناہ میں اچھا بنا کر کے پیش کروں گا. مفسرین اکرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ گناہ کی طرف انسان کا اٹریکشن، گناہ کی طرف انسان کا آگے بڑھنا شیطان کے پلان کا ایک حصہ ہے. شیطان جو پلان ڈالتا ہے پھنسانے کے لیے، تو پلان کا ایک حصہ ہے کہ غلط چیز کو اچھی بنا کر کے پیش کرتا ہے، انسان اس کے اوپر اگر لپٹتا ہے اور غلط کام کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جنت جو تم کو ملے گی مومنوں کو، وہ ایسی جگہ ہے وہاں پر کبھی آپ بور نہیں ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے آپ وہاں پہ اس پاس سے نکالے بھی نہیں جائیں گے. نہ ان کو نکالا جائے گا اور نہ ہی ان کو وہاں پہ بور لگے گا. انسان کو کتنی بھی اچھی چیز یا اچھی جگہ پر رہنے کے لیے رکھ دیا جائے، وہ 1 سال 2 سال رہے گا تو اس کو بور مارے گا، اور یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جانا پسند کرے گا. ایک جگہ پر انسان رکتا نہیں ہے دنیا میں، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر وہ ہمیشہ رہے گا، ذرا بھی بور اس کو نہیں آئے گا. اور کرائے کے مکان کے جیسا بھی نہیں ہے کہ کرائے کے مکان میں 1 مہینہ اگر کرایہ نہ دو، 2 مہینے نہ دو تو مالک یہ مکان آتا ہے چلو بھائی سرو تو بستر بوریاں نکل کر کے جاؤ. جنت ایسی جگہ بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لا يمسه فيها نصب ولا هم هم بمخرجين، کہ وہاں پر تم کو کوئی بور نہیں ہوگا. جنت میں جانے والوں کو وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا. ٹیمپرری مکان نہیں ہے وہاں پر، ہمارا مستقل خاص مکان ہے. مومن اگر ایمان کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوا زندگی گزارے گا تو خاص گھر اس کو جنت میں ملے گا، کوئی اس کو وہاں سے نکالنے والا نہیں. اس کے بعد رب العالمین نے لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. عذاب آنے والا ہے. لوط علیہ السلام سے کہہ دیا گیا مومن جو لوگ ہیں ان کو لے کر رات میں نکل جاؤ، ذرا برابر میں پیچھے مت پلٹو، پہلے اپنے قوم کو آگے بھیجو، تم پیچھے جاؤ، پیچھے نکل کر کے جاؤ سارے لوگوں کو حفاظت میں. مفسرین کہتے ہیں کہ جو اصل لیڈر ہوتا ہے وہ سامنے نہیں پیچھے ہوتا ہے. سارے لوگوں کو سامنے دیکھتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں تو پیچھے سے یہ جاتا ہے. خود کو آگے بڑھانا یہ لیڈری نہیں ہے، بلکہ خود کو پیچھے رکھ کر کے ساروں کی پیچھے سے نگرانی کرنا یہ اصل لیڈری ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کا پیچھا کرو. جو مومن حضرات جن کو تم لے کر کے رات میں نکلو گے تو ان کا پیچھا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دیا اور بڑا قرآن دیا. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. قرآن مجید کو لینے کے بعد ان لوگوں کی طرف اپنی آنکھوں کو پھیلا کر کے مت دیکھو جن کو ہم نے دنیا کی کچھ زینت دی ہے، دنیا کا مال دولت ہم نے جن کو دے دیا ہے ان کی طرف آنکھیں بڑھا کر کے مت دیکھو. مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں جن لوگوں کو قرآن دیا گیا، قرآن کا علم دیا گیا، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق ملی. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھی چیز قرآن کی شکل میں آپ کو دیا ہے. آپ کے پاس قرآن ہے تو دنیا کے زیب و زینت کو اور دنیا کی چیزوں کو مال و دولت کی طرف مت دیکھو. دیکھنا نہیں، آنکھیں مت پھیلاؤ. ایک مت شجر آنکھوں سے کتنا ملا اس کو، اتنا دیا گیا اس کو، اس طرح اس کو آنکھیں مت پھیلاؤ. جو قرآن اللہ نے آپ کو دیا ہے بہت بڑی چیز ہے. امت مسلمہ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ان کو قرآن دیا تو بھی یہ غیروں کی طرف منہ اٹھا کر کے نہ دیکھیں کہ کتنا وہ مالدار ہے. ہم سب سے بڑے مالدار ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی دولت دیا ہے، سب سے بڑے مالدار ہیں ہم لوگ.
حقیقت میں اگر اس کو سمجھے تو سب سے بڑے مالدار ہم لوگ ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان کا دل گھبرائے تو کیا کرے. کبھی کبھار ہوتا ہے نیند سے نیند ہوشیار ہو جاتی ہے, آدمی گھبراہٹ میں آ جاتا ہے, اور دل کی گھبراہٹ کبھی کبھار ایسے ہوتی ہے کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بھی بن جاتی ہے. دل گھبرائے تو کیا کرے. پہلے نبی دعوت دے رہے تھے, غلط کام نہیں کر رہے تھے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے, سب سے عظیم کام دنیا کا, لیکن اللہ کے نبی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا. بہت ساری باتیں ان کے خلاف, غیبتیں ان کے پیچھے, اور الگ الگ طریقے سے ستا رہے تھے. جب کبھی نبی کو یہ دو بات معلوم ہوتی, معلوم کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے لیکن معلوم ہو جاتی ہے باتیں, جب معلوم ہوتی تو نبی کا دل ٹوٹتا تھا, گھبراتا تھا دل کہ میں ان کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ ہے کہ میرے پیچھے ہمیشہ برائی سوچ رہے, ان کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں جہنم سے نکالنے کی کوشش کر کے میں جنت کی طرف ان کو دعوت دے رہا ہوں, یہ ہے کہ میرے ہی پیچھے گلا کھود رہے. دل تنگ ہو جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا علاج بتایا, وہی علاج آج ہماری گھبراہٹوں کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. دو باتیں ہیں, دل گھبرائے تو دو کام کرنا ہے, حمد کے ساتھ, تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, زیادہ سے زیادہ پڑھو. دل گھبرائے تو دوسرا یہ کہ سجدہ کرو, نماز پڑھ لو. نماز سے انسان کی گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان اگر پاکیزہ زندگی گزارتا ہے, حلال کمائی کماتا ہے, اللہ کے حدود پہ تجاوز نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہ کر زندگی گزارتا ہے, پاک زندگی اس کو کہتے ہیں. پاک زندگی اگر گزارے گا تو پاک فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آتے ہیں, کتنا عزت سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے پاک روح, اے نفس مطمئنہ, چلو اللہ بلا رہے ہیں تم کو. پاک فرشتے آتے ہیں بہت عزت سے بات کرنے والے, اور عزت سے اس کی روح کو لے کر کے جاتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین کی تفسیر میں کہ جس کی زندگی پاک اس کی موت بھی پاک, جس کی زندگی خراب اس کی موت بھی خراب. اگر کوئی آدمی خراب زندگی گزارے, اچھی موت کی تمنا کرے, کبھی اس کو اچھی موت نہیں آئے گی. اچھی موت آنے کے لیے اچھی زندگی ضروری ہے. اچھی زندگی یہ ہے کہ انسان حلال کمائے, کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے. اس کے بعد رب العالمین نے بیان فرمایا اگر دین کا علم, دنیا کی باتیں, دین کی باتیں اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو یوں ہی کام مت کرو, بلکہ جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. معلوم نہیں ہے تو جن کو معلومات ہے ان سے تم پوچھ لو, یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بیان کروایا کہ کوئی مسئلہ آپ سے پوچھا گیا, آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو آپ کی گردن نہیں کٹے گی کہ آپ لادری بول دیں گے. لادری بول دینا یہ آدھا علم ہے, مجھے معلوم نہیں ہے میں تحقیق کر کے بولتا ہوں, یہ بول دینا یہ آدھا علم ہے. وہاں پر عقلی گھوڑے دوڑانا, کچھ نہ کچھ بول دینا کہ مجھ سے پوچھا گیا, نہیں بولے تو صحابہ کرام فتوا دینے میں بہت پیچھے ہٹتے تھے اور سوال کا جواب فوراً بھی نہیں دیتے تھے, سوچ سمجھ کر کے 1 دن 2 دن 3 دن لگا کر کے دیتے تھے. جب جواب دے دینا کمال نہیں ہے بلکہ صحیح جواب دینا کمال ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کی تعریف فرمائی, سورہ نحل, شہد کی مکھی کے اوپر سورۃ اتاری. پھر اس کے بعد کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کیا. یہ وحی کا لفظ انبیاء کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ نبیوں کو وحی کرتے ہیں. تو شہد کی مکھی اتنی باعزت اور باعزت اللہ کے نزدیک ٹھہری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکھی کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا. ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. شہد کی مکھی کی اتنی عظمت کیوں بیان ہوئی؟ شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی, بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل نہیں کریں گے جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے. شہد کی مکھی الگ ہے, اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, اس کے نام سے ایک سورہ ہے. کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر یہی ایک جاندار ہے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے, سب سے زیادہ امپرومنٹ اس کا ہے, ترقی پر ہے. کون سے اعتبار سے ترقی پر ہے؟ اس کے سسٹم کے حساب سے اور اس کے نفع پہنچانے کے حساب سے, اس کے برکت کے حساب سے بڑے سسٹمیٹک سے رہتی ہے. شہد کی مکھی کو آپ نے دیکھا کہ پھولوں کا رس بھی چوستی ہے تو پھول کو رگڑتی نہیں ہے بلکہ آہستہ سے اندر گھس کر کے اس کا رس چوس لیتی ہے. پھر چھتے میں لا کر کے ڈالتی ہے, ڈالنے میں پہلے یہ اور مکھی وہاں پہ ہوتی ہے, چیک کرتی ہے کہ کڑوے پھولوں سے اس نے رس چوسا ہے یا میٹھے پھولوں سے چوسا ہے. اگر کڑوے پھولوں سے چوسا ہو تو وہیں پر وہ مکھی کو پکڑ کر کے مار دیتی ہے, بڑی مکھی.
اس طرح وہ چھتے کے اندر جو شہد جمع کیا جاتا ہے وہ بڑے سسٹمیٹک سے جمع کیا جاتا ہے. ایسا بہت ترقی یافتہ یہ جاندار ہے مکھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت کی مستحق بنی. اس کی خاص اس کے نام پر ایک صورت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یہ پیروی کرنے والی ہے. 3 جگہ پر ہی چھتا بنانے کا اللہ نے حکم دیا تو 3 ہی جگہ پر وہ چھتا بناتی ہے, پہاڑوں پر, اونچی جگہ پر, درختوں پر. اس کے علاوہ کہیں تیسری جگہ, چوتھی جگہ پر یہ چھتا نہیں بناتی. تو یہ چھوٹی شہد کی مکھی کے مثال دے کر کے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ تو غیر عاقل ہے لیکن ہمارے احکامات پر اتنا عمل کر رہی ہے. انسان تو عاقل ہے اور کتنا زیادہ ہمارے احکامات پر اس کو عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ آپ کے پاس ہے ختم ہو جائے گا, اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہے گا. انسان اگر صدقہ دیتا ہے تو جب تک اس کے پاس مال ہے تو یہ اس کا ہے, جب نکال کر کے دے دیا تو اللہ کے پاس چلا گیا تو وہاں پر وہ محفوظ ہو گیا. ایک ولیہ تھی اسلاف میں, ایک بہت اچھی عورت تھی. اس کا بچہ جوانی کے عالم میں فرما بردار بچہ انتقال ہو گیا. اب وہ ماں باپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کا فرما بردار بچہ جوانی کی عمر میں انتقال ہو جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہے. فرما بردار نافرمان بچہ نہیں, چلو زمین پاک ہوگی بولتے, فرما بردار بچہ تھا, بہت زیادہ بات ماننے والا تھا. یہ بچہ اس کا انتقال ہو گیا تو راتوں میں اس کو نیند نہیں ہوتی تھی, راتوں میں اٹھتی تھی, تہجد پڑھتی تھی. اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوگا, اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہے گا. تو اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد سے اس کو کبھی غم نہ ہوا. اس نے یہ سوچ لیا کہ میرا بچہ میرے رب کے پاس ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے. میرے پاس جب ہوگا تو ختم ہونے والا ہی ہے لیکن میرے رب کے پاس ہے, وہ چلا گیا وہ تو وہاں پر وہ باقی رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً. چوپایوں میں تمہارے لیے نصیحت ہے. چوپایوں میں جیسے بکری ہے اور جیسے گائے ہے, دودھ دینے والے, اس کے دودھ کو تم پیتے ہو. یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ من بین فرث ودم لبنا خالصا. یہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے دودھ نکلتا ہے. وہ دودھ جو نکلتا ہے بن کر کے تو یہ ادھر گوبر ہوتا ہے اور ادھر خون ہوتا ہے. خون اور گوبر کے بیچ میں سے دودھ نکلتا ہے. کیا کبھی تم نے دودھ کے اندر خون کا رنگ دیکھا ہے؟ کیا کبھی تم نے دودھ کے اندر گوبر کی باس سنگے ہو؟ گوبر کی باس آتی ہے, حالانکہ یہ دونوں کے بیچ سے وہ نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عبرت بتایا کہ تمہارے لیے عبرت ہے کہ پروردگار کی قدرت دیکھو کہ ایک تو گوبر گندا گندگی اور دوسرا خون یہ لال رنگ, یہ دونوں کے بیچ میں وہی سفید صاف اور شفاف دودھ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. وہ مصری ذات کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ماحول انسان کا کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو ماحول اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ماحول میں سارے لوگ برے ہوں لیکن اگر یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں اچھا بناؤں گا, میرے بچوں کو میں اچھا بناؤں گا, تو اس کو کوئی روک نہیں سکتے. دیکھو یہ تو گوبر ہے اور یہ خون ہے, یہ دونوں کے بیچ میں سے خالص دودھ نکل رہا ہے. اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ یہ خراب چیز ہے, رنگ لے سکتا ہے دودھ, خون کا رنگ لے سکتا ہے اور گوبر کی بو لے سکتا ہے, لیکن یہ دونوں کے بیچ میں سے صاف شفاف دودھ نکل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خراب بچے ہو, اچھے بچے ہو ماحول میں, لیکن ماں باپ یہ چاہے کہ میرے بچے کو ایک مثالی بچہ میں بناؤں گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ماں باپ کے اوپر ہے. انسان اپنے آپ اچھا بننا چاہے تو اڑوس پڑوس خرابی کیوں نہ ہو کوئی بگاڑ نہیں سکتے اس کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ کا ساتھ لینا ہو تو کیا کرنا. اللہ آپ کی مدد کرنا ہے, آپ کا ساتھی بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو 2 کام کرنا ہے. ایک تو تقوی اختیار کرنا ہے, دوسرا ہر کام احسان کے درجے میں جا کر کے کرنا ہے. احسان اللہ کی عبادت کے اندر خوب اس نیت سے عبادت کرنا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کے بندوں کے ساتھ خوب محبت سے بات کرنا ہے, محبت سے پیش آنا ہے. یہ احسان زندگی کے اندر اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان, اللہ کے ساتھ احسان, یہ 2 کام کریں گے تو اللہ ہمارا ساتھی بنیں گے. علم کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھی بنیں گے. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ محسنوں کے ساتھ, تقوی والوں کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ہو تو تقوی اختیار کریں, اللہ سے ڈریں اور ہر کام بحسن و خوبی دکھانے کے لیے نہیں بلکہ بحسن و خوبی صرف اللہ کی رضا کے لیے, مخلوق کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ بھی مکمل طور پر اخلاص سے کریں. احسان کے درجے میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی. اس کے بعد رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کا تذکرہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن پاک کو ہم نے اتارا, ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ اپنی حفاظت کر رہے, قیامت تک حفاظت کریں گے. حفاظ کرام تیار ہو رہے,
معنی کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن مجید محفوظ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی، کافروں نے ایک ڈاؤٹ ظاہر کیا، ایک شبہ یہ کہ محمد سچے ہوتے تو اللہ فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا، ایک شبہ۔ دوسرا یہ کہ یہ رسول جو کہتے ہیں دیوانہ ہے، یہ رسول بولنے کی جو بولتا ہے انک لمجنون، دیوانے ہو تو۔ اللہ نے یہ دونوں کا بھی جواب نہیں دیا قرآن میں، دونوں کا بھی جواب نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ محمد سچے ہوتے تو فرشتہ کیوں نہیں بھیجتے، تو فرشتہ کیوں نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ، وہاں پر جواب نہیں دیا۔ جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہ جواب اس کا بدیہی ہے۔ بدیہی جواب کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جواب جو عام طور پر سمجھ میں آ جانے والا ہو، اس کا جواب دینا یہ وقت کا ضیاع ہے، بلاغت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آ کر آپ سے بولے کہ انگار کیا کرتی ہے، تو آپ بولے کہ انگار جلاتی ہے، سب کو معلوم ہے انگار کیا کرتی ہے، جلاتی ہے، تو یہ بدیہی جواب کہتے ہیں۔ فرشتہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا تو پھر یہ لوگ کہتے کہ یہ فرشتہ ہے، یہ رسول کیسے بن سکتا ہے، ہماری ضرورت اس کو کیا معلوم ہے، وہ تو نوری مخلوق ہے، اس طرح کی باتیں بولتے۔ اس لیے اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مجنون نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کو مجنون کہا، اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتا کہ مجنون نہیں ہے فوراً جواب دے دیتا، تو یہ بلاغت کے خلاف ہوتا۔ اللہ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ یہ بھی بدیہی چیز ہے، سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام ریکارڈ کر رہے، کوئی دیوانہ ہوتا تو ریکارڈ کیوں کرتے؟ اللہ کے نبی ہنسے، اللہ کے نبی ہنسے، اللہ کے نبی سوئے، اللہ کے نبی یہ کہا، اللہ کے نبی وضو بناتے ہو غور کرے، آواز آئی، ٹھیک ہے۔ یہ سب اگر دیوانہ ہوتا تو دیوانوں کی حرکات اس کے بعد نقل کیوں کرتے، لکھتے کیوں؟ سب سے بڑے اگر اللہ کے نبی دیوانے ہوتے تو بازو میں بیٹھنے والے بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے عقلمند صحابہ اللہ کے نبی کے پیچھے کیوں ہوتے؟ تو یہ بدیہی جواب تھا کہ نبی دیوانے نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس کا جواب نہیں دیا۔ بس یہ مختصر طور پر 14ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اس کے اندر مبتلا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، اپنے حفظ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ مرتے ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید جاری فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔